حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف عادات صفات اور ان چیزوں کے مطابق چل رہی ہے۔ انسانی زندگی میں مزاح کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کے ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں۔ ہنسی مذاق کا ایک رول ہے، جی نہیں ہوتی جس شخص کی زندگی میں ہنسی مذاق نہیں ہوتا تو وہ آپ ایسے شخص کو کوئی کمپلیٹ پرسنالٹی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو مزاح کرنا ہوتا ہے نا، یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، ڈبل ایج سورڈ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مزاح کے ذریعے آپ کسی کا بھی موڈ بہت اچھا کر سکتے ہیں، اور مزاح کے ہی ذریعے آپ کسی کی شدید قسم کی دل آزاری بھی کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ مزاح جو ہے یہ دل لبھانے کے کام بھی آتا ہے اور یہ دل توڑنے کے بھی کام آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مزاح کرنے میں اور مذاق اڑانے میں یہ ایک ڈفرینس سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مزاح کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ اب یہ جو مزاح ہوتا ہے نا، یہ مختلف کلچرز کے حوالے سے، مختلف ماحول کے لحاظ سے، مختلف علاقوں کے لحاظ سے مزاح مختلف ہوتا ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی علاقے میں کسی ایک لطیفے پہ بہت ہنسی آئے، اور وہی لطیفہ اگر آپ کو کسی اور کلچر میں سنایا جائے، بتایا جائے، تو شاید آپ اس کو زیادہ ہنسی مزاح والا محسوس ہی نہ کر سکیں۔ اور ویسے بھی پاکستان کے اندر یہاں انفارچونیٹلی کچھ خاص ڈراموں کی کلچر کی وجہ سے، کچھ خاص جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے پاکستانیوں کا لگتا ہے قومی کھیل ہی جگت بازی ہے۔ تو اس لیے مزاح کرنے میں اور مزاح اڑانے میں ایک ڈفرینس سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہو اس سے جو مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اس لیے مذاق اڑانا یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت خوش تھے۔ تو اتنے خوش تھے کہ خوشی میں یہ فرمانے لگے کہ عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو، میں آپ کے لیے کس چیز کی دعا کروں، کہ آپ مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا یہ تو بڑا ایک خاص موقع ہے، تو اس لیے کوئی سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے۔ مطلب امیجن کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی بات پوچھیں کہ بتاؤ آپ مانگیں، آپ کیا مانگتے ہیں، تو ویسے آپ تھوڑی دیر کے لیے دل میں سوچیں کہ وہ کیا ایسی بات ہوگی جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیں گے۔ آپ اس بات کو اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں، اپنے دل میں بھی اس بات کو دہرا سکتے ہیں، تاکہ آپ ایک کنیکشن فیل کر سکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو بہر جب یہ بات کی گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ اتنی اہم بات ہے تو کیوں نہ میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کروں۔
کہ مجھے کیا بات مانگنی چاہیے. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یار غار تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ جب آپ معراج کے موقع پر گئے تھے تو اس موقع پہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو خاص راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی بات ہمیں بتائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ معراج کے موقع پر گئے تھے تو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی خاص بات آپ بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کر دے، مسلمان کا دل خوش کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت دوں. سبحان اللہ. تو جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی یہ اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئیں اور ادھر جا کے بتایا کہ وہاں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں، اللہ یہ اپنے پر لازم کرتے ہیں. تو جب یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ ابا جان ایسی کیا بات ہے، مطلب یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کسی مسلمان کا دل خوش کرتے ہیں تو آپ کو جنت مل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، اس بات کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کسی کا دل خوش کرنے پہ اگر اللہ تعالیٰ جنت دے رہے ہیں تو اسی طرح اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو اس پہ اللہ کیا معاملہ کریں. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم نے کسی کی دل آزاری تو نہیں کی، ہم سے دل آزاریاں ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو اسی طرح آپ دیکھیں مزاح جو ہے، اگر مزاح کیا جائے تو اس سے دل خوش ہو جاتا ہے، جب دل خوش ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. اور اگر مذاق اڑایا جائے تو اس سے دل آزاری ہوتی ہے. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. تو دل آزاری سے بچنا بڑا ضروری ہے. اس بات کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت بہت زیادہ، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ. اللہ، مطلب نو ون کین امیجن کہ وہ خانہ کعبہ کو ہیوملیٹ کرے، مطلب ایٹ لیسٹ کوئی مسلمان یہ امیجن نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جب خانہ کعبہ کے بارے میں یہ جذبات ہم رکھتے ہیں کہ ہم اس کی توہین نہیں کر سکتے، تو جو ایک مسلمان کا دل ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ کا گھر ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا لیکن میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا. تو اس لیے یہ جو مومن کا دل ہے، یہ جو مسلمان کا دل ہے، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے. اس لیے جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو اصل میں یہ ایسے ہی ہے کہ اس دل کو توڑا جاتا ہے. تو جیسے آپ خانہ کعبہ کو توڑنے کی یا بے حرمتی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. تو پھر ہم
اس کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ، ہم اس مسلمان کی، کسی مسلمان کی دل آزادی کریں؟ تو ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ کی بھی حرمت سے زیادہ ہے. اس لیے یہ جو مزاح ہے اس کا زندگی میں بہت اہم رول ہے، لیکن اسی طرح اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو یہ صحیح انداز میں کیا جائے اور اس سینس تو یہ مسلمانوں کا دل خوش کرنے کا باعث ہے، لیکن اگر اس کا مطلب اس کو غلط استعمال کیا جائے تو اس سے شدید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوست احباب میں بیٹھے ہوتے ہیں، فیملی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس گیدرنگ کے درمیان ہم کسی کے بارے میں کوئی مزاح کی بات کرتے ہیں جو ہمیں بہت فنی لگتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو تو سب انجوائے کریں گے، لیکن جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے نا، انفارچونیٹلی کہ اس کے دل میں وہ بات بری لگتی ہے. اچھا، سارے ہنس رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ہنس رہے ہوتے ہیں. اب وہ اگر شریف آدمی ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، یا تو آپ سے بڑا کوئی فنکار ہوگا تو آپ کو بھی پلٹ کے جواب دے دے گا. اپنی عزت بچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بس خاموش رہو تو بہتر ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اور اگر وہ پلٹ کے جواب دے دے اور پلٹ کے آپ کا مذاق اڑا دے تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کیونکہ اب حساب برابر ہو گیا. اور آگے سے وہ کچھ نہ کرے اور خاموش ہو جائے تو بڑی پریشانی کی بات. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل دکھ گیا ہو، اور دل دکھنے کی وجہ سے اب چونکہ دل میں اللہ رہتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کسی کے گھر پہ پتھر ماریں تو کیا وہ آپ کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا. تو اب آپ نے جس کا دل دکھایا ہے اس کا دل اللہ کا گھر ہے، اور آپ تو اب آپ ریڈی رہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس لیے آپ کسی کا جب مذاق اڑاتے ہیں اور اگر اس نے پلٹ کے آپ کو جواب دے دیا، لیکن اگر اس نے جواب نہیں نہ دیا، بس پھر اپنی خیر بنائیں، پھر آپ خیر بنائیں. کیونکہ اب ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپلیکیشن دے دے اوکے یا اللہ یہ زیادہ بڑا جو باز ہے، یہ زیادہ بڑا فنکار ہے، میں اس کو تھوڑی سی اور بات کروں گا تو میرا اور مذاق اڑے گا، تو بہتر ہے میں خاموش ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں تو بڑا ایسے سیدھے سادھے لوگوں کا لوگ اور زیادہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اور کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی دل کی تار جو ہے نا، چونکہ اس کے دل میں اللہ تو رہتے ہیں، مسلمان تو ہے یہ، بس ایسا نہ ہو کہ اللہ کو یہ بات بری لگ جائے. اس لیے یہ جو مذاق والا میٹر ہے نا، یہ بڑا سیریس اور بڑا کانشیس میٹر ہے. اس کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے، بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہاں پہ اللہ نے انسان کو جو انٹیلیجنس دی ہے، جو شعور دی ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات اگر میں دوسرے کو کر رہا ہوں تو اس کے سرکمسٹانسز میں اور اس کی طبیعت میں اور اس کے مزاج میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسے یہ اپنے آپ کو ڈی گریڈ فیل کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے اپنی ہیوملیشن فیل کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو یہ بات جو ہے نا وہ اس سے اس کے دل میں خوشی آنے کے بجائے تنگی آ جائے. اکثر لوگ اپنے آپ کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کون سی ایسی بات. بھئی دل آزاری آپ کے مزاج کو دیکھ کے نہیں ہوتی، دل آزاری دوسرے کے مزاج کو دیکھ کے ہوتی، کیونکہ دل اس کا ٹوٹنا ہے، آپ کا نہیں ٹوٹنا. بلکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہی بات ان کو کی جائے تو اس پہ وہ offend ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں جب میں دوسرے کو کہوں گا تو وہ offend نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو مذاق والا میٹر ہے، اور اسپیشلی مذاق اڑانے والا میٹر، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور مذاق کرنے سے اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے یہ انتہائی حساس ایک عنوان ہے.
اس کے بغیر بھی زندگی بے رونق ہوتی ہے، یہ ضروری بھی ہے، لیکن اس میں احتیاط بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جو مزاح ہے، اس کو کرتے ہوئے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مزاح کرتے کرتے مزاح اڑانے والے بن جائیں۔ تو مطلب امیجن کریں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کی صحبت میں آپ بیٹھے ہیں، اور اتنی عظیم صحبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی مذاق سننے کا بھی موقع ملے، ماشاء اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے اور اس کی بھی تربیت دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو مزاح ہے نا، اس سے انسان کی طبیعت جو ہے نا، اور انفارچونیٹلی جو لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ ہم سیریس رہیں گے نا، اتنے زیادہ ہم متقی ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس تقوی کا مطلب یہ ہے کہ سخت سا منہ بناؤ اور بس ہر وقت حلال حرام کی بات کرتے رہو، اور جو ہے نا اپنے پہ بھی فتوے رکھو اور دوسرے پہ بھی فتوے رکھو۔ وہ اس کو تقوی سمجھتے ہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اور ایک ایسی سٹیٹ ہے جو کہ کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک عاجزی کے ساتھ انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو تقوی تو ایک آن گوئنگ سٹیٹ ہے۔ تو اس لیے دیندار ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے نا خشک مزاج ہو۔ تو خشک مزاجی دین نہیں ہے، خوش مزاجی دین ہے۔ بلکہ جو شخص دین پہ آتا ہے اس کو تو مزاج باقیوں سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا خشک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ اچھا، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری اپنی طبیعت کی نا ایک خشکی ہوتی ہے، اور وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ دیندار ہوتے ہی خشک ہیں۔ مطلب جو دیندار بندہ ہے نا، وہ تو بس سخت ہے، نہ آپ اس سے مذاق کر سکتے ہیں نہ وہ آپ سے مذاق کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سا ایک ایٹیچیوڈ ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح کیا بھی کرتے تھے اور مزاح کو پسند بھی کیا کرتے تھے۔ مطلب وہ کیا فیلنگ ہوتی ہوگی کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزاح بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کوئی ایک مزاح کی، ایسی مجلس میں بیٹھے تھے، تو ایک صحابی نا بہت سرپرائز ہو گیا، اور مطلب وہ سرپرائز اس طرح ہو گئے نا کہ وہی اللہ کے نبی ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، تو یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، وہ میسنجر آف اللہ، یو جوک ود اس، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا امزح ولا اقول الا حقا، کہ I joke but I only speak the truth when doing so، کہ میں مذاق تو کرتا ہوں لیکن مذاق کے دوران بھی میں کوئی ایسا مذاق نہیں کرتا جو جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تھی۔ تو مذاق کرتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ایک انیٹ کریکٹرسٹک تھی نا، الصادق اور امین کی، اس کو برقرار رکھتے ہوئے مذاق کرتے تھے۔ تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ اکثر وہ آپ دیندار لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو مذاق ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا دیندار لوگ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جتنا ہوتا ہے یہ مذاق کرتے ہیں، بس یہ کہ مذاق اڑاتے نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے، اور ان کے مذاق میں ان کی جو ڈگنیٹی ہوتی تھی نا، وہ اسی طرح قائم ہوتی تھی، اور اپنی جو ایک آئیڈینٹی تھی نا ان کی الصادق والی، تو وہ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے۔ تو مذاق کے اندر بھی وہ آئیڈینٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ گیدرنگ میں اور آپ مذاق کرتے ہیں، تو مذاق میں دو تین چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے اپنے حوالے سے۔ پہلی چیز یہ کہ جو بھی آپ مذاق کریں، اپنی آئیڈینٹی
اور اپنی ڈگنیٹی اور اپنے مقام کو دیکھتے ہوئے مذاق کریں. یعنی کہ ایسا فضول مذاق نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کی عزت تب تک ہوتی ہے جب تک وہ خاموش رہتے ہیں. جیسے ہی بولنا سٹارٹ کرتے ہیں نا تب کی ساری عزت فارغ ہو جاتی ہے. تو ہمارا یہ حال ہے اصل میں کہ ہمیں مینیج نہیں ہوتے. اس لیے مذاق جب بھی کریں تو اپنی آئیڈینٹی اور اپنا جو ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے اس کے مطابق مذاق کیا کریں. مذاق کا ایک لیول ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر قسم کا مذاق بول دیں اور ہر قسم کا بول دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اوپننس ہے. یہ غلط بات. تو اس لیے مذاق کرنے کا موقع محض دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ عزت دار ہیں تو عزت دار ہی رہیں. کوئی ایسا مذاق نہ کریں کہ جس سے آپ خود ڈاؤن ہوں. اسی طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مزاح کیا بھی کرتے تھے, پسند بھی کیا کرتے تھے, لیکن صحابہ کو ایسے مزاح سے منع کیا کرتے تھے کہ جس میں جھوٹ ہو, کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسے جھوٹ والے معاملات ہوں. اس طرح کے جو مذاق ہوتے ہیں نا, آج کل تو وہ پرینکس کے نام پہ بدتمیزیاں آ گئی ہیں نا, تو اس لیے ایسے مذاق سے منع کیا گیا. اس ٹائپ کے مذاق نہیں کرنے چاہیے. پھر اسی طرح اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ تر مذاق ہوا کرتے تھے, چونکہ وہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے, تو اس کلچر میں, اس دور میں جس طرح کے مذاق ہوتے تھے, جس طرح کے الفاظ, کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ مذاق جو ہے نا یہ کلچر پہ, ٹائم پہ اور سینیریو پہ, کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح والی روایات آج کے دور میں پڑھیں تو شاید آپ کو وہ اتنے فنی نہ لگے جتنی نہ لگے. لیکن جو سیکھنے والی چیز ہے نا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھا کرتے تھے. فنی ہونا نہ ہونا چیزوں کا, ان اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ, کوئی نان سیریس میٹر, ایشو بننا شروع ہوتا تھا, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں نا وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپس میں کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی گھر میں کوئی نان سیریس ایشو پیدا ہونے لگتا تھا, کوئی نان سیریس سی بات ہونا شروع ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کا ماحول تھا نا وہ ٹینس ماحول نہیں ہوتا تھا, بلکہ جو گھر کا ماحول ہوتا تھا وہ انتہائی لائٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا اور بہت کلوز رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹینس ماحول میں نہیں رہ سکتے. اگر آپ ٹینس ماحول میں رہیں تو آپ ڈپریشن کے مریض. تو جتنا ایزی ماحول ہوگا, جتنا کمفرٹیبل ماحول ہوگا نا, اتنا زیادہ کسی کے ساتھ رہنا آسان ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے یا اپنے گھر میں ہوتے تھے تو انوائرمنٹ کو ٹینس نہیں رکھتے تھے, نہ ہونے دیتے تھے. جہاں ٹینشن کوئی ایسا کوئی ماحول انوائرمنٹ ہونے لگتا تھا تو ہنسی مذاق کے ذریعے کو کنٹرول کر لیتے تھے. تو جو اوور آل انوائرمنٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہ ٹینس نہیں تھا, وہ انتہائی کمفرٹیبل ماحول تھا جہاں پہ ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا تھا, جہاں پہ مسکراہٹ ایک ماحول نہیں ہونے دینا چاہیے. اور اسپیشلی جو دیندار لوگ ہیں ان کو تو بہت زیادہ, چاہے وہ دیندار مرد ہیں, دیندار خواتین ہیں, آپ کو تو کانشیسلی اپنے مزاج کو اور اپنے موڈ کو نا اچھا رکھنا چاہیے. اپنے چہرے پہ اسمائل رکھنی چاہیے جس سے ملیں, اور اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل ایک لائٹ موڈ میں رکھنا چاہیے, ٹینس ماحول میں نہیں رکھنا چاہیے, ٹینس موڈ میں نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذاق ہوا کرتے تھے تو اس مذاق کے اندر نا کچھ کیریکٹرسٹکس تھی.
کہ اکثر ایسے مذاق ہوا کرتے تھے کہ جو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کے اندر انٹیلیجنس پائی جاتی، یعنی کہ کئی ایسے مذاق ہوتے تھے جو پتہ لگتا تھا کہ بڑے انٹیلیجنٹ مذاق ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق میں جو دوسری چیز ہوتی تھی وہ ٹروتھفلنس ہوتی تھی، کہ کوئی مذاق ایسا نہیں ہوتا تھا جو جھوٹ پر مبنی ہو. اور تیسری چیز وہ یہ ہوتی تھی کہ جو مذاق ہوتے تھے وہ اپروپریٹ ہوتے تھے، موقع محل اور لوگوں کے مزاج اور ان کے مقام کے مطابق ہوتے تھے. پھر چوتھی چیز جو مذاق کے اندر ہوتی تھی وہ یہ کہ ہر مذاق کے پیچھے نا ایک سرٹن گول ہوتا تھا، تو مذاق بھی وہ فضول نہیں ہوتے. یہ سارے ایٹریبیوٹس ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. پھر اس طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے. اب جب وہاں گئے تو تھوڑی دیر پہلے ہی نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نا تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا میاں بیوی میں چپلی سی ہو جاتی ہے، انبن ہو جاتی ہے. اچھا اس واقعے سے نا ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ میاں بیوی جیسے بھی ہوں تو ان کے اندر نا ایک مارجن آپس میں کھڑکنے کا رہتا ہی ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ جنتی ہونے میں ان لوگوں کی کیا شک ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ، امت کے بڑے لوگ، تو جہاں پہ انسان اکٹھے رہتے ہیں نا ادھر مزاج میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اور انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ہاں شادیوں کو بہت زیادہ فینٹیسائز کر دیا جاتا ہے، تو بچیوں کو تربیت اس بات کی نہیں دی جاتی کہ بھائی لائف میں نا یہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے نا یہ لائف کا ایک پارٹ ہے، اور اسپیشلی میرڈ لائف کا بہت اسینشیل پارٹ ہے. تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس کا مارجن رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے. تو جب اس کا مارجن رکھا ہوتا ہے تو انسان مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے. جب مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ انبن کو اور ان چیزوں کو بہت زیادہ دل پہ نہیں لیتا. تو اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نا تھوڑی سی انبن ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی کدھر ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ایسے تھوڑی سی انبن ہوئی تھی تو وہ نا گھر سے باہر چلے گئے. ایسے ہوتا نا کہ میاں بیوی کی تھوڑی سی ہو تو بس جو ہے نا میاں کہتے یار تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاؤں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے باہر گئے. تو جب باہر گئے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبی شریف میں نا مٹی میں لیٹے ہوئے، مٹی پہ لیٹ کے نا سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، سکون اطمینان کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور جا کے نا اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر سے نا ایسے مٹی ہلکی سی جھاڑنے لگے اور کہا قم یا ابا تراب، کہ اسٹینڈ اپ او ابو تراب. قم مینز کھڑے ہو جاؤ. ابو تراب کا مطلب یہ ہے مٹی کے باپ. اب یہ عرب میں چونکہ کنیت بہت استعمال ہوتی تھی تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک ڈگنیفائڈ قسم کا ایک فنی ٹائٹل تھا علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا کہ وہ مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں نا تو کہا کہ کھڑے ہو جائیے ابو تراب. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فوراً ویسے کھڑے ہو گئے. تو اب جب یہ دیکھا تو اچھا یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیل کر لیا کہ اچھا یہ داماد میں بیٹی میں تھوڑی سی ہوئی بھی ہے. تو یہ نہیں کیا کہ آ کے پوچھتے اچھا جی کیا ہوا، کس کی غلطی تھی، کس نے کیا کہا، اس نے یہ کہا تو تم نے یہ کہا. آج کل ہمیں صلح کرانی بھی نہیں نہ آتی تو وہ صلح کروانے جاتے ہیں مزید لڑائی کروا کے آ جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ کیسے صلح کروا رہے ہیں.
کہ مخاطب ہی پہلے اتنے پیارے نام سے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نام اتنا پسند آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پسند کیا کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک لائٹ سا ایک جوک دیا جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو طبیعت تھی وہ فوراً نرم ہو گئی. اور پھر اسی طرح سے اس یہ نہیں کیا کہ پوچھا کہ اچھا جی بتاؤ جی فاطمہ نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، ایسے نہیں، کیسی صلح کرانی. اس لیے جب صلح کرانی ہوتی ہے نا تو گڑے مردے نہیں پھاڑے جاتے، عدالتیں نہیں لگائی جاتی. اچھا جی بتاؤ اس نے کیا کیا، اچھا بتاؤ اس نے کیا کیا، ایسے صلح نہیں ہوتی. صلح جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے، محبت سے پیار سے ہوتی ہے. تو جہاں اکٹھے رہنا ہوتا ہے. اچھا اکثر لوگ نا ایک عجیب سائیکی رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نا مذاق میں کسی کو کچھ بھی کہہ دیں اور بعد میں ہم معافی مانگ لیں. تو یہ اپروچ انتہائی غلط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ مذاق کر رہے ہیں اور آپ نے دل آزاری کر دی، بے شک بعد میں آپ نے اس سے معافی مانگ دی. کہ پہلی بات ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو معافی مانگنے کی توفیق ہی نہ دے. دوسری بات، جو جس سے آپ نے معافی مانگی وہ دل سے معافی نہ کرے، وہ اوپر سے آپ سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دے ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، بٹ وہ دل سے معافی نہ کرے. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو پھر معاف نہ کرے. تو اس لیے نا یہ اپروچ جو ہے نا یہ بھی بڑی غلط ہوتی ہے. میں نے ایسے لوگ کچھ دیکھے تو وہ کیا کرتے تھے، کچھ بھی کہہ دیتے تھے بعد میں بھائی کہا سنا معاف کر دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہا سنا معاف کر دیں. بھائی آپ کسی کو ہیوملیٹ کر دو، اس کو کچھ بھی کہہ دو اور بعد میں سوچو کہ کہا سنا معاف کر دینا، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے، یہ بیوقوفوں والی اپروچ. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کوئی بات سمجھانے کے لیے، کوئی کانسیپٹ سمجھانے کے لیے بھی مزاح کا استعمال کرتے ہیں. اچھا مزاح ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ نارملی آپ کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی سیریس لیکچر چل رہا ہو تو ایک دم سے تھوڑا سا مذاق ہو جائے بیچ میں تو ایک دم سے نا اٹینشن ریفریش ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ٹیکنیک کو یوز کیا کرتے، مذاق کا استعمال یہاں پہ بھی کیا کرتے. مثال کے طور پہ ایک بوڑھی عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کوئی بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ نا جنت میں نہیں جائیں گے. تو اب وہ بوڑھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، ساری ایفرٹ ہی جنت کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب وہ پریشان ہو گئی اور وہ اتنا پریشان ہوئی کہ وہ رونے والی ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ جو دنیا میں بھی بوڑھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی بھرپور جوانی دیں گے، وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. تو پھر وہ خاموش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھانے کے لیے مزاح کا استعمال کیا کرتے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کا استعمال اس لیے بھی کیا کرتے تھے کہ کوئی کسی بندے کو نا ویلیو کرنے کے، کسی کو اہمیت دینے کے. مدینہ منورہ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے یا معاشرے میں کوئی بہت زیادہ ڈگنیفائڈ نہیں سمجھے جاتے تھے یا لوگ ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ویلیو کرنے کے لیے اور ان کی ویلیو بنانے کے لیے بھی مذاق کیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ظاہر ابن حرم رضی اللہ عنہ. اچھا یہ جو صحابی تھے نا، یہ وہ صحابی تھے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت اگنورڈ اور ایسے نیگلیکٹڈ ممبر جو ہوتے ہیں نا سوسائٹی کے، یہ ان میں سے تھے. ان کی کوئی دوستیاں نہیں تھی، کوئی ان سے اتنی دوستی نہیں کرتا تھا، کوئی ان کا کوئی فرینڈ سرکل نہیں تھا. تو بس یہ اس طرح کے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنے تمام صحابہ کا بہت خیال رکھا کرتے تھے،
ان کے سوشل ٹیئر کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بھائی ظاہر کے کوئی بہت زیادہ دوست نہیں ہے، مطلب کوئی سے اتنی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، کچھ ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مورال اپ کرنے کے لیے نا ان سے مذاق کیا کرتے تھے، اور مجلس میں کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اچھا ظاہر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا، obviously وہ ان کو ان کے دل میں ان کی ویلیو بنتی تھی، اچھا ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اٹینشن دیا۔ تو مزاح ایک اٹینشن دینے کا بھی طریقہ ہوتا تھا جس سے کسی بندے کی ویلیو بنائی جاتی۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ جو تھے، تو ایک مرتبہ وہ نا ایسے بازار میں کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور آ کے نا اس طرح بغل میں ہاتھ ڈال کے نا ایسے گردن سے ایسے پکڑ لیا پیچھے سے، اور آواز لگانے شروع کی، من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، کہ اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا۔ اب ظاہر اسلام جو تھے نا شروع میں ذرا پریشان ہو گئے کہ کون مطلب کس نے آگے پیچھے سے پکڑ لیا۔ تو پہلے تو انہوں نے ایسے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے آواز سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایسے نا بالکل ایزی ہو کے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کو نا انجوائے کرنے لگ گئے۔ تو انہوں نے بالکل نہ پھر اپنے چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس دوران حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نہیں خریدے گا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو فیل کرتے تھے کہ بھئی میں اتنا نیگلیکٹڈ ہوں، نہ میرے کوئی دوست ہیں، نہ میرا کوئی تعلق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بندہ خریدنا نہیں چاہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف پھیرا اور ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ وَلَٰكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ غَالٍ، کہ بے شک لوگ تمہیں نہیں خریدیں گے لیکن اللہ کی نگاہ میں تم بہت زیادہ قیمتی ہو۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاح کے ذریعے لوگوں کو ویلیو کیا کرتے تھے اور ان کے اسپرٹ کو اور ان کے مورال کو بلند کر دیا۔ ابھی اتنی ایک انٹیلیجنٹ ٹیکنیک ہے کہ لوگوں کا مورال اپ ہو جاتا تھا اور لوگوں کی ویلیو بن جایا کرتی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ایسے صحابہ کے ساتھ نا ایک دسترخوان لگا ہوا، کچھ صحابہ جو تھے نا وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کھجور کھا کے نا اس کی گٹھلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھتے تھے، تو سارے کھا کے گٹھلی اپنے آگے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے نا اپنی گٹھلی علی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھتے۔ اچھا تو باقی صحابہ نے بھی ایسے کرنا شروع کیا۔ اب ہوا یہ کہ جب دسترخوان وہ کھجوریں کھا لی تو لگتا ایسے تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ کھائی، کیونکہ جو کھجوریں تھی وہ جو گٹھلیاں تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تھی، تو باقی صحابہ نے بھی ایسی رکھنی شروع کر دی۔ ایسے لگا کہ جیسے سارا کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی کھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح میں پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی، سب سے زیادہ کس نے کھایا؟ تو اب سارے نا ایسے وہ مذاق میں نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے جو کھجوریں پڑی ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کتنے حاضر جواب تھے۔ انہوں نے دیکھے گا کہ میں نے تو چلو کھجوریں کھا لی، کچھ لوگوں نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی،